حدیث نمبر ہے 1058۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب کسی سفر میں گئے، یہاں تک کہ عرب کے قبیلوں میں سے کسی قبیلے کے پاس جا کر اترے، انہیں دعوت کی طلب کی کہ ہمیں کھانا کھلا دیں، لیکن انہوں نے میزبانی سے انکار کر دیا کہ ہم کیوں کھلائیں تمہیں کھانا، پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آئے ہیں۔ تو اجنبی تھے، مسافر تھے، انہوں نے نہیں اس بات کو مناسب سمجھا۔ تو پھر یہ ہوا کہ ان کے قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، تو لوگوں نے ہر قسم کی تدبیر کی مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ پھر کسی نے کہا تم ان لوگوں کے پاس جاؤ، شاید ان کو کوئی ایسی چیز، کوئی دم وغیرہ پتا ہو یا کوئی علاج معلوم ہو۔ تو وہ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، ہم نے ہر قسم کی تدبیر کر لی لیکن کچھ افاقہ نہیں ہے، کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس کا کوئی علاج کر سکے؟ تو صحابہ میں سے کسی نے، یعنی خود ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن یہاں پہ وہ اپنا نام نہیں بتا رہے کہ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اپنی بڑائی بیان نہیں کرنا چاہ رہے۔ تو کہتے صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ ہاں میں اللہ کی قسم جھاڑ پھونک کرتا ہوں، مگر اللہ کی قسم ہم لوگوں نے تم سے دعوت طلب کی تھی اور تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ہم بھی نہیں اب دم کریں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اچھا تو تمہیں اجرت دے دیں گے، تم لوگ انہیں دم کر دو، ہمارے سردار کو جھاڑ پھونک کر دو، یہاں تک کہ ہم اجرت مقرر کرو۔ چنانچہ انہوں نے کچھ بکریوں پر راضی ہو گئے، کچھ بکریوں سے مراد یہاں پہ آتا ہے 40 بکریاں تقریباً، بعض روایات سے ملتا ہے، تو 40 بکریاں۔ پھر صحابہ اکرام میں سے ایک شخص، یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی بیان کر رہے ہیں اس لیے وہ یہی کہے جا رہے ہیں، ایک شخص گیا، اس نے جا کے سورہ فاتحہ پڑھی اور دم کر دیا، تو وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور یوں چلنے پھرنے لگا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے وہ اجرت جس پر انہیں راضی کیا گیا تھا وہ دی۔ پھر بعض لوگوں نے کہا اس کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں، یعنی صحابہ رسول جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں اب 40 بکریاں۔ تو پھر وہ کہنے لگے نہیں، جب تک اللہ کے نبی سے اس واقعے کے بارے میں نہیں پوچھ لیں گے کیا یہ ہمارے لیے لینا حلال ہے یا نہیں، تو ہم اس کو نہیں بانٹیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کے عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ سے دم کیا جاتا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا، اب جو کچھ ملا ہے اس کو بانٹ لو اور میرا بھی حصہ لگاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ تو یہاں پہ ہمیں چند ایک مسائل کا پتہ چل رہا ہے۔ پہلا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ شفا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے، یعنی اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، آپ کسی بھی مرض میں اس کو دم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دیتے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم بھی دم کر لیتے ہیں، ہمیں تو شفا نہیں ہو رہی ہوتی، صحیح ہے، تو ایک اعتقاد کی بات بھی ہوتی ہے، دوسرا مرض کی بھی ہوتی ہے، یعنی کچھ امراض میں کم یا زیادہ تعداد میں پڑھنی پڑتی ہے یا کچھ اس طرح سے۔ تو بہرحال اللہ نے شفا رکھی ہے اور شفا رکھی ہے، وہ عطا کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی۔ اللہ نے دواؤں میں بھی شفا رکھی ہے، جس کو چاہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں۔ وہی دوا کھا کے بے شمار مریض جو ہیں شفا یاب ہو رہے ہوتے ہیں، جس کے نصیب میں شفا نہیں ہے وہ جتنی مرضی اس دوا کو استعمال کرتا رہے اسے شفا نہیں ملتی ہے۔ یعنی شفا اللہ نے تاثیر رکھی ہے دعاؤں میں بھی، دواؤں میں بھی، لیکن جب تک حکم ربی نہ ہو وہ اثر نہیں کرتی ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی، پھر صحابی رسول نے جب پڑھی تو اور زیادہ اس کی تاثیر بڑھ گئی۔ تو شفا ہے سورہ فاتحہ، اور اس کی تفسیر فاتحہ کے میں بھی یہ واقعہ آتا ہے، یہاں پہ حدیث پاک میں بھی ہمیں مل رہا ہے، تو اس سے شفا حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ اور دوسرا یہ مسئلہ یہاں سے نکالا جاتا ہے وہ یہ کہ دم کی اجرت لینا جائز ہے، جو لوگ دم کرتے ہیں وہ اجرت لے سکتے ہیں، اور بعض اس کو مقرر بھی کر لیتے ہیں کہ آپ اتنے ہزار دیں گے تو ہم دم کریں گے، اتنا ایک بکرا دیں گے، ایک مرغا دیں گے، کہ وہ یعنی اجرت مقرر کر لیتے ہیں اور وہ اسی حدیث سے ثبوت لیتے ہیں، اور اس کو جائز اس لیے سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، اور آپ نے بلکہ یہ فرمایا کہ اس سے میرا بھی حصہ لگاؤ، تو اس سے پاکیزہ ترین کمائی کیا ہو سکتی ہے کہ دم پہ اجرت لی جائے۔ اب جو لوگ دم پہ اجرت نہ لینے کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی ایک عذر کی حالت تھی کہ انہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا تھا اور وہ مجبور تھے، اور اس لیے انہوں نے وہاں پہ شرط لگائی کہ آپ ہمیں یہ اجرت دیں گے تو ہم دم کریں گے، جبکہ ہمارے جو دم کرنے والے ہوتے ہیں انہیں تو کوئی ایسی مجبوری نہیں ہوتی کہ کھانے کو نہیں مل رہا، پینے کو نہیں مل رہا، تو اس لیے یعنی ان کی مجبوری تھی، عذر کی حالت میں تھے، اس لیے انہوں نے یہ شرط لگا لی کہ آپ ہمیں یہ بکریاں دیں، اجرت دیں تو ہم دم کریں گے، تو اس لیے لگا لی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی یہاں پہ
اپنی میزبانی کے لیے انہوں نے ایک رستہ نکالا. ہوٹل وغیرہ تو تھے نہیں کہ وہاں جا کے وہ کھانا کھا لیتے. تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر انہوں نے اس کو آپس میں بانٹا. ہمارے ہیں جو دم کی اجرت ہوتی ہے، نبی پاک نے فرمایا اس سے میرا حصہ بھی لگاؤ. تو ہم تو نہ نبی پاک کا حصہ نکالتے ہیں اس دم کی اجرت سے اور نہ ہی بانٹتے ہیں اس کو، بلکہ وہ دم کرنے والے کی جیب میں ہی چلا جاتا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثبوت لینا کہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک ظاہراً دیکھا جائے تو ثبوت تو مل رہا ہے کہ اجرت لی جا سکتی ہے. بہرحال نہ لینا یہ افضل ہے، کیونکہ کوئی شخص مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے، اور جو دم جھاڑ کرنے والے، پھونک کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں زیادہ تر ہمارے ہاں فراڈ بھی ہوتے ہیں، اور بس وہ پیسہ کمانے کے چکر میں رہتے ہیں، لوگوں کو وہموں میں ڈالنے کے چکر میں رہتے ہیں، اور جتنے زیادہ وہم میں آپ پڑتے ہیں اتنی زیادہ ان کی کمائی ہوتی ہے. اپنے عقیدے کو، اعتقاد کو مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ لوگ آپ کا ایمان بھی لوٹ لیتے ہیں، آپ کے دولت بھی لوٹ لیتے ہیں، اور عقیدہ بھی خراب کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امان میں رکھیں. سورہ فاتحہ بہترین دعا ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے دم کے لیے، اور ساتھ ہی سورہ بقرہ کی بھی فضیلت آتی ہے کہ جنات، جادو کے اثرات اللہ تعالیٰ وہاں سے ختم کر دیتے ہیں، شیاطین بھاگ جاتے ہیں جہاں پہ سورہ بقرہ پڑھی جائے. تو ہمیں اپنے عقیدے، اپنے ایمان کے ساتھ وابستگی اختیار کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوسرے لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھریں. تو